अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में आपको उस पर्सनल शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिल्डिंग पर्सनालिटी से हम गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारे सखर के एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत में शुमार होता है जिसकी सोशल एक्टिविटी हो, चाहे सियासत हो, अपने कौम के बड़े बे द वन एंड ओनली आज की फेवरेट पर्सनालिटी सरदार इलाही बख्श छोटी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके दोस्त, उनका ये क्वेश्चन है कि आपने अपनी पूरी लाइफ जो सर्व की है उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें सोशल एक्टिविटी भी आ जाती है, सियासत का पहलू भी आ जाता है और आपका अपना भी एक पहलू है। तो वो हमारे नाज़रीन थोड़ा सुनना चाहते हैं, तो काइंडली हमें बताएं। देखिए जनाब, ज़ाहिर है, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको नीचे लेवल से ही स्टार्ट करना सही। पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया वो एनजीओ के लेवल पे ही स्टार्ट किया। और वहाँ से आपको पता लगता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस सही। तरह काम किया जाता है, किस सही। तरह आपको प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है और डिलीवर किस तरह करना है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। ये सारी चीजें जब तक आप नीचे से नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। तो सियासत और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज हैं, उनका काम तकरीबन मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिटिक्स में आपको पावर ज्यादा होते हैं। हाँ, उसमें उसमें आप जो है ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर सही। कर सकते हैं और रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इसी वजह से पहले उसको आगे आके हमने जो है वो एक सियासी सफर शुरू किया 2010 से। अच्छा। तो बस जारी है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना हो सके हम अपनी लेवल पे भी करते हैं और हम जितना कर सकें आवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खास करके तालीम हो गई, सेहत हो गई और अमन व अमान, ये सही। चीजें जो हैं हमें फोकस करनी चाहिए। अब तो मसाइल और बढ़ गए हैं, जैसे आप बिजली देखें, जैसे बिल्कुल गैस बिल्कुल। देखें। अच्छा, इसी चीज पे बिल्कुल आगे। अच्छा, आपका जो बेहतरीन तजुर्बा रहा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सोशल एक्टिविटी में या सियासत में? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहे हर जगह पे अपने आप को कंफर्टेबल सही। समझता हूँ। जब मुझे काम करना है, वहाँ पे भी मुझे काम करना है, यहाँ पे भी मुझे काम करना है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई ऐसी अनईज़ी मैं फ़ील नहीं करता इसमें कि सियासत हो या कुछ भी हो। अच्छा, अगर 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 हम सियासत को डिफाइन करें तो एक बंदा अगर सियासत में आता है तो उसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? सियासत करने का रियल मकसद क्या होता है? सियासत हम कहते किसको है? देखिए, सियासत खिदमत का नाम है, आवाम की खिदमत करें। आप देखिए ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सही। इनके अगर आप मंशूर उठाएं तो उसमें सबसे पहले जो बात होगी वो अवाम की होगी, गरीब की होगी और इंसान की होगी। ठीक है ना? ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये रोड देख रहे हैं, ये शहर देख रहे हैं, ये सब लोगों से है, अवाम से है। अगर इनमें से अवाम निकाल दें तो ये वीराने हो जाएंगे, फिर इनको जो है वो खंडरात कहा जाएगा। सही। ठीक है ना? तो सब चीजें, अब आप आ जाएं, हम इस दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, बिल्कुल। जितने भी मज़हब हाँ, हैं, बिल्कुल। वो अगर आप देखें, वो आप पढ़ें, तो उनमें भी सबसे जो पहले बात की गई है वो इंसान की और गरीब और मजलूम और उस इंसान की और यतीमों की और बेवाओं की सबसे ज्यादा जो बात की गई है इनकी की गई है कि इनके लिए आप बेहतरी करें, इनके लिए कोशिश करें कि उनके लिए रास्ते जो हैं वो बेहतर बनाएं। अच्छा, आप समझते हैं सियासत का नाम है खिदमत करना, तो आप समझते हैं जो भी पार्टीज कर रही हैं, जैसे नून लीग हो गई, जैसे पीटीआई हो गई, या ये काफ लीग हो गई, जीडी हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, तो आप समझते हैं कि इनमें से कौन सी पार्टी है जो इस वर्ड पे सही चल रही है जो अभी आपने डिफाइन किया? मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी में इस वक्त सही माना में सियासत नहीं हो रही, सिवाय करप्शन के। ये जब तक ये करप्शन की गठरियां अपने सर से उतार के नीचे नहीं फेंकेंगे, तब तक ये पार्टियां
آپ دیکھیں ان کا ٹرن اوور دیکھیں نا، پہلے سے کم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے. لوگ ان سے ہٹ رہے ہیں، عوام ان سے دور بھاگ رہی ہے. یہ تو ایک پیسے کے دم پہ ساری جو ہے الیکشن ہوئی ہے، ٹوٹل پیسے کے دم پہ الیکشن ہوئی ہے آپ کی. اچھا سر، اگر ہم سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بھی اسی پالیٹکس کا حصہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بھی آپ کو ان پارٹیز میں بہتر پارٹی کون ہے جو آپ کی نظر میں آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر بھی یہ پارٹی کچھ نہ کچھ ہمارے پاکستان کے لیے کر سکتی ہے؟ دیکھیں آپ اپنے کردار کو دیکھیں، صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کوشش کریں کہ بھائی اپنے آپ کو بہتر رکھیں. آپ کسی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، صحیح. بات یہ نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی لوگ ہوں، آپ اپنے آپ کو اگر ان جیسا نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، آپ جیسے ہیں آپ اگر اپنے آپ کو ویسا رکھتے ہیں تو آپ کہیں بھی چل سکتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں یا کس پارٹی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. اگر سیاست کے بڑے بادشاہوں کے میں نام دوں، جیسے نواز شریف ہو گیا، عمران خان ہو گیا، پیر پاگارو صاحب ہو گئے، یا زرداری صاحب ہوتے ہیں، تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ یار بات یہ ہے کہ میری ان سے کوئی اتنی کوئی قربت ہے نہیں، کوئی میں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا. یہ چیزیں آپ تب ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ ان پرسنالٹیز کو کم سے کم قریب سے دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ کیا ان کی نیچرل عادتیں ان کی کیا ہیں. اصل میں ایک تو بندہ بیٹھتا ہے ٹی وی پہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ تو آپ سے اگر میں کسی کے بارے میں سنوں اور کسی دوست کے منہ سے سنوں تو وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی نا. جب تک آپ اگر بات ان پرسنالٹیز کی ہے تو میں جب تک خود سے ان کو نہیں جانوں گا تو میں کیسے ان کے بارے میں کوئی کمنٹ پیش کر سکتا ہوں، پاس کر سکتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب والی الیکشن کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جیتنے والا بھی ڈسٹرب ہے، ہارنے والا بھی ڈسٹرب ہے. حکومت بن رہی، جسے دے رہے ہیں وہ حکومت اٹھا نہیں رہا، اور جو چاہتا ہے اس سے مل نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر پڑے گا؟ ہماری معیشت تو آگے بالکل ختم ہونے جا رہی ہے. جو کچھ بچی ہے، جو نظر آ رہا ہے ہم اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہمارا ملک کوئی اچھے راستے پر نہیں چل رہا ہے اس وقت. لیکن یہ جو پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک الیکشن تھا، الیکشن میں سب نے کوشش کی، سب نے، کسی نے پیسے چلائے، کسی نے سورس، اب ہر طریقے سے لوگوں نے. اب جب جیت کے آئے ہیں جتنی سیٹس، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان حالات میں اگر ہم حکومت لیتے ہیں تو کیا کر سکیں گے ہم، کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں ہم ڈیلیور کر سکیں گے. جو بڑی بڑی باتیں سیاست الیکشن میں کی گئی ہیں، جو تقریریں کی گئی ہیں، جو نعرے لگائے گئے ہیں، لوگوں سے وعدے کیے گئے، جو لوگ توقع کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر تو یہ تو بس اگلی الیکشن میں تو یہ واش آؤٹ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر آؤں گا سامنے تو میں ختم ہو جاؤں گا. جو بھی آئے گا ان حالات میں ان کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بالکل کانٹوں والا راستہ. اچھا، اگر ہم سکھر کی بات کریں تو آپ کتنا مطمئن ہے کہ سکھر میں کتنا بہتر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے سکھر میں کیمپین بھی کیا تھا اپنی ایم پی کی سیٹ پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سکھر میں بہتر کام ہو رہا ہے؟ اور سکھر میں جو بھی لیڈر کام کر رہے ہیں آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ آپ سکھر کی بات چھوڑیں، پورے سندھ کی بات کریں، پورے پاکستان کی، ہر جگہ ایک ہی طرز کا کام ہو رہا ہے، ہر جگہ ایک ہی طریقہ چل رہا ہے، خالی دکھاوے کا، باقی کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو بھی کام آپ سنتے ہیں، جو بھی باتیں آپ سنتے ہیں، جو بھی اعلانات سنتے ہیں، جو نئے پروگرام آتے ہیں، جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو سینکشن ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف کاغذوں میں ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی 5-10% جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کام ہوتا ہے، باقی سب کی سب جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. اچھا سردار صاحب، چند سوال آپ کی پروفائل پر. اچھا، ہر بندہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، دکھ اور سکھ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے ساتھ کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کی. تو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ؟ نہیں ایسا، ظاہر ہے یہ چیزیں جو نارملی ہوتی ہیں انسان کی، جیسے بڑوں کے انتقال ہو گئے، میرے والد صاحب، میری آئی، یہ چیزیں، ان کے علاوہ ایسا کوئی، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی تکلیف، ایسی کوئی خوشی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہی بہت ہے کہ میں
صحیح کام کر رہا ہوں, صحیح راستے پہ چل رہا ہوں, اور میرے بچے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور سب جو ہے اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہیں. صحیح. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اور اچھے دوست ہیں, اچھے رشتہ دار ہیں, سنسیئر دوست ہیں, سنسیئر رشتہ دار ہیں. ایسا کوئی خواب جس کے آپ آج بھی طلبگار ہیں؟ ہاں, یہی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے لوگوں کا کوئی ایسا کوئی کام کریں, کوئی بہتری کا کام کریں, تعلیم کو سنواریں, صحت کو بہتر کریں, ان چیزوں کو بہتر کریں. یہ دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی مجھے کوئی ایسا کوئی شوق ہے کہ بس میں سیاست میں آ کے اور یہ بنوں اور وہ بنوں اور میرے پاس پاور نہیں. اگر میرا مقصد صرف اور صرف ڈیلیور کرنا ہے. اچھا, لائف کے سرکل میں یا لائف کے ریونج میں کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو گل و گلزار کر دیا ہو؟ میرے اپنے ہیں ایسے, بالکل. ہاں, میرے اپنے ہیں ایسے. وہ اپنے میرے بھائی ہیں, میرے کزن ہیں, میرے بڑے ہیں, میرے انکل ہیں, اور میری بہنیں ہیں, وہ سب میرے اپنے ہیں. اچھا, اگر ہم کہیں, کیونکہ لاسٹ میں ہم ہر اس پرسنالٹی سے ایک میسج لیتے ہیں, کیونکہ میسج ہمارے سسٹم کا ایک بہترین حصہ ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ آپ اپنی طرف سے میسج دیں ان سیاستدانوں کو جو ہمارا ملک چلا رہے ہیں, یا ان نوجوانوں کو جو ڈگری چھوڑ کر ان کے پیچھے نوکری کے لیے بھاگ رہے ہیں, تو آپ کا میسج دونوں پرسنالٹیز کے لیے کیا ہوگا؟ آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں. میرا میسج یہی ہوگا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں دونوں, یہ وقتی ہے, صحیح, یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اس کو آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں اور صحیح سمت میں لے جائیں, تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں ابھی آگے زیادہ نہیں چلیں. صحیح. کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے, ہم ٹائم سے آگے چل نہیں سکتے ہیں. آج کی جو پرسنالٹی تھی, آج کی جو شخصیت تھی جس کا پیٹ سینی سے آپ کو انتظار تھا, آج اس پرسنالٹی سے, اس شخصیت سے ہم نے آپ کو بات کرائی. آپ جو سننا چاہتے تھے, آپ جو اپنے من میں چیزیں رکھ کر رہتے تھے, وہ ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دی. لیکن کیا کریں ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو خوبصورت شخص کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ, دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.